एक चीज जो कि करोड़पति को भी उतने की ही मिलती है, लखपति को भी उतने की मिलती है, उसके बाद अरबपति को भी उतने की मिलती है और खरबपति को भी उतने की मिलती है। ये किस किस्म का इंसाफ है इस मुल्क के अंदर? ये किस किस्म का जुल्म है? मैं समझता हूँ तमाम वो लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मेरे इस पैगाम को घर घर पे पहुंचाएं। जितने भी मेहनतकश लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं पाकिस्तान के, जितने भी मिडिल क्लास के हैं और बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा जो है वो करते हैं, सफेद पोस्ट लोग हैं, वो भी मेरी बात को आगे पहुंचाएं। अगर आपकी कोई पार्टी है इस वक्त तो सिर्फ बराबरी पार्टी है। मैं फिर कहता हूँ कि इन तमाम 5 वज़रा आला को और आजाद कश्मीर के सदर वजीर आज़म, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि इस वक्त जो आपने पेट्रोल की प्राइस जो कर दी है 458 रुपए पर लीटर और जो आपने डीजल की प्राइस कर दी है 520 रुपए पर लीटर, आप इसको फौरन नीचे लेके आए उन 20 करोड़ लोगों के लिए जिसका मैं नुमाइंदा हूँ। ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है 150 रुपए पेट्रोल में और फिर 200 रुपया जो है वो डीजल के ऊपर, तो मेरी तजवीज़ तो ये है कि जो 5 वज़रा आला हैं 5 सूबों के, जिसमें पंजाब है, सिंध है, पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है और फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान है और फिर आज़ाद कश्मीर जहाँ पे एक सदर वज़ीर आज़म है, ये सब लोग जो हैं ये या तो अपनी कुर्सियाँ छोड़ दें और या अवाम को रिलीफ दें। ये अवाम आपके जुल्म से अब तंग आ चुकी है, ये बहुत सताई हुई है। इतने गरीब लोगों को जो पाकिस्तान में रहते हैं, आप कितना को पेट्रोल अब इतना महंगा करेंगे? आप ये देखिए कि 458 रुपये का पेट्रोल है 1 लीटर और 520 रुपये का डीजल है 1 लीटर। ये कितना बड़ा जुल्म है, ये कितना बड़ा जबर है इस कौम के ऊपर। और इस कौम के अंदर रहते कौन लोग हैं? ये इधर कितने खरबपति हैं, कितने अरबपति हैं और उसके बाद कितने करोड़पति हैं, उसके बाद कितने लखपति हैं और उसके बाद कितने हज़ारपति हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी तजवीज़ क्या है। मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम वज़रा आला को ये काम करना चाहिए, ये जितने भी बैठे हुए हैं इन तमाम सूबों के ऊपर, इन सबको ये काम करना चाहिए कि ये पेट्रोल जो है वो उन लोगों की इनकम के हिसाब से सब्सिडाइज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान जिसका टैक्स डॉक्यूमेंट बताता है कि वो महीने में अरबों कमाता है, और ऐसे लोग बहुत सारे हैं, और अगर वो बल्कि कई लोग तो ऐसे हैं जो जिनको खरबों रुपए की जायदादें हैं जिनके पास, तो ये सारों का एक ब्रैकेट बनाए हैं और उनसे जो है वो लाख रुपए लीटर का उनको डीजल दें। उनका टैक्स डॉक्यूमेंट देखें आप, उनका शनाख्ती कार्ड देखें आप, उनके बैंक अकाउंट देखें, आपको चल जाएगा पता। और इसको भी छोड़ें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जिनके पास, ये आपको चल जाएगा पता कि ये जो लैंड क्रूजर्स में फिरते हैं और ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, इनमें वडेरे हैं, सरमायादार हैं, जागीरदार हैं, माफियाज हैं, बदमाश हैं अपने अपने इलाकों के। उसके अलावा कबायली सरदार हैं, ये सियासी पीरो मुर्शिद हैं जिस तरह ये गिलानी हैं और जिस तरह कुरैशी हैं। तो ये सारे लोग जो हैं इनको आप बहुत महंगा पेट्रोल दें, पहले तो आप ये काम करें। उसके बाद आप आ जाएं उन लोगों पे जो कि एक महीने में करोड़ों रुपया कमाते हैं, उन लोगों को भी आप ठीक ठाक महंगा पेट्रोल दें। उनको 50,000 1 लाख रुपए का जो है ना पर लीटर आप उनको कहें कि आप पेट्रोल आपको मिलेगा और डीजल मिलेगा। इनको भी लग पता जाए ना कि अवाम कैसे रहती है, इनको कोई सब्सिडी ना दें, मतलब ऊपर वालों के निस्बत इनको थोड़ी सी सब्सिडी दें। वो जो जिनको मैंने कहा था लाखों रुपया इनसे लें 1 लीटर का, और इनसे लें सिर्फ 1 लाख आप 1 लीटर का। उसके बाद आप आ जाएं उन लोगों पे जो करोड़पति हैं, आप उनको भी कहें भाई आप करोड़पति नहीं, जो एक महीने में 1 करोड़ के आसपास कमाते हैं और जो लोग 50 लाख 60 लाख के ऊपर एक महीने में कमाते हैं, उनसे आप ठीक ठाक फिर पैसे लें 1 लीटर के। आप उनसे कहें जी कि हमें आप को पेट्रोल और डीजल जो देना है वो बहुत चंद हज़ार नहीं, काफ़ी ज़्यादा हज़ार, मतलब हो सकता है 30,000 40,000 लीटर पर लीटर मिलेगा आपको पेट्रोल, फिर ताकि इनको भी पता चले कि ये कितने पैसे बनाते हैं इस मुल्क के अंदर और आम लोगों का क्या हाल है। उसके बाद आप आ जाए आम लोगों पे, आप मिडिल क्लास पे आए, जो लोग मुश्किल से एक महीने में चंद लाख रुपया भी नहीं कमाते और वो भी बड़े परेशान हैं। आप उनको सब्सिडी दें और उनको कहें कि हम आपको उतने में पेट्रोल देंगे जिसके अंदर आप आराम से खुशहाल ज़िंदगी उसी तरह गुजार सकेंगे जिस तरह पहले गुजार रहे थे। क्योंकि उस वक्त फिर उनको ये जो होता है ना कि आप एक महीने में चंद लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आप एकदम पेट्रोल की इतनी बड़ी कीमत हो जाए ना, आपके बच्चे स्कूल जा सकते हैं अच्छे जहाँ आपने डाले हुए हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, या आपने अच्छा कोई बिजनेस किया हुआ है, तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, वो आप उनको उठाना पड़ेगा। आप सेहत के मसाइल होंगे, आप अच्छे अस्पताल में नहीं जा सकेंगे, तो आपकी ज़िंदगी का एक मेयार है, वो मेयार बरकरार रहेगा। आपको सब्सिडी दे ये जो गवर्नमेंट है। उसके बाद आप आ जाएँ और नीचे और उन लोगों पे आएँ जो महीने में मुश्किल से 1 लाख रुपया बनाते हैं, 1 डेढ़ लाख रुपया, या
اس سے بھی کم بناتے ہیں، مطلب 50,000 80,000 70,000، اور اس کے بعد پھر اور بھی ان سے نیچے آئیں گے تو اور بھی کم کمانے والے لوگ ہیں۔ تو آپ اس طرح کریں کہ موٹر سائیکلوں والے جو ہیں ان کو تو آپ بالکل ہی سبسیڈائز کر دیں، اتنا کم قیمت میں پیٹرول دیں اور ڈیزل دیں۔ ڈیزل تو خیر موٹر سائیکل میں نہیں پڑتا، مطلب بہت چھوٹی جو گاڑیاں ہیں جو پیٹرول پہ چلتی ہیں، چھوٹی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز، ان سب کو آپ سبسڈی ایسی دیں کہ ان کو جو پہلے پیٹرول جتنے میں مل رہا تھا اس سے بھی کم میں ملے۔ یہ کیے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا۔ یہ پتہ چلے نا لوگوں کو کہ عام لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، ڈیزل مہنگا ہوتا ہے، اور خاص لوگ کہتے ہیں انجوائے کرتے پھرتے ہیں۔ ہم اب خاص لوگوں کو بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بھی لگ پتہ جائے کہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو ہمیں اور زیادہ مہنگا ملے گا۔ بلکہ میں آپ کو سچ بتاؤں تو کہ برابری پارٹی اس ملک میں اقتدار میں آتی ہے، ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہم تو آتے ہی ایون جو چیزیں ہیں روزمرہ کی، جیسے اس میں دوائیاں ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں روز کھانے پینے کی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کپڑے ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ کے جو مکان آپ نے بنانا ہے اس کے لیے جو مٹیریل ہے، اور جو بنیادی ضروریات ہیں انسانوں کی، جو جس میں آٹا، چینی، گھی، دودھ، یہ سب آ جاتا ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں برابری پارٹی آئے گی تو سب کچھ سبسڈائز ریٹ سے ملے گا غریبوں کو، اور جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا مہنگا ملے گا، اور جو امیر لوگ ہیں ان کو کافی مہنگا ملے گا، تاکہ پیسے ہم وہاں سے پورے کریں نا، وہاں سے پیسے ہم پورے کریں اور اکانومی کے اندر ڈالیں۔ ہم غریبوں پہ کیوں یہ والی ایک طرح سے افتاد ڈال رہے ہیں اور ان پہ جبر کر رہے ہیں کہ ایک چیز جو کہ کروڑ پتی کو بھی اتنے کی ہی ملتی ہے، لکھ پتی کو بھی اتنے کی ملتی ہے، ہزار پتی کو بھی اتنے کی ملتی ہے، اس کے بعد ارب پتی کو بھی اتنے کی ملتی ہے، اور کھرب پتی کو بھی اتنے کی ملتی ہے، یہ کس قسم کا انصاف ہے اس ملک کے اندر یا اس دنیا میں؟ یہ کس قسم کا ظلم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک دنیا کے اندر لوگ جو ہیں جتنے پیسے کماتے جائیں گے، چیزیں جو خریدنے کی ہیں وہ اتنے ہی پیسوں کی ان کے لیے رہیں گی، عزت بھی کما لی، شہرت بھی کما لی، نام بھی بنا لیا، لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ چودھری صاحب، واہ جی واہ خان صاحب، واہ جی واہ ملک صاحب، وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ پیسہ بھی نہیں کوئی خرچ رہے ہوتے، اور عام لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس کے حساب سے آپ کو بھی پیسے چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی اتنی مہنگی ہوتی ہے جتنی آپ کی یہ مہنگی ہوتی ہیں۔ حالانکہ جب مہنگائی ہو، جب غربت بہت زیادہ ہو جائے، جب بے روزگاری ہو بہت زیادہ، جب لوگوں کے علاج کے پیسے نہ ہوں ان کے پاس، جب ان کے بچوں کو تعلیم لینے کے ان کو پیسے نہ ہوں، آپ کا ٹرانسپورٹ کے لیے پیسے نہ ہوں، آپ کے پاس پیٹرول کے پیسے نہ ہوں، آپ کو بجلی کے بل دینے کے پیسے نہ ہوں، گیس کے پیسے نہ ہوں، تو اس وقت تمام یہ چیزیں آپ لوگوں کو بہت کم قیمت پہ ملنی چاہیے، کم نرخ پہ ملنی چاہیے، اور جو امیر لوگ ہیں ان کو زیادہ قیمت پہ ملنی چاہیے۔ یہ ہے وہ انصاف جو کہ قائم نہیں ہوا ابھی تک دنیا میں، اور ہم برابری پارٹی اس کو پاکستان میں قائم کریں گے۔ جب ہم آئیں گے تو یہ سارے لوگ جو ہیں، جو ہمارے 20 کروڑ سے اوپر جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور جو ورکنگ کلاس کے یعنی محنت کش لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں، یہ جو 20 کروڑ سے اوپر لوگ ہیں، ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ان کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ یہ بالکل ویسے رہیں گے جیسے ایک خوشحال لوگ رہتے ہیں، اور ان کو ہر چیز سبسڈائز ملے گی۔ لیکن اس سے اوپر جتنے بھی 4 کروڑ لوگ ہیں یا 5 کروڑ لوگ ہیں، ان کو اپنی انکم کے حساب سے چیزیں ملیں گی اور ان کو مہنگی ملیں گی، ان کو سبسڈائز نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے سبسڈائز نہیں ہوں گی، ان کے لیے قیمتیں کم نہیں ہوں گی۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اصل میں انصاف کرنے کا طریقہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو برابری قائم کرنے کا طریقہ ہے۔ ادروائز آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ کسی آدمی کو آپ نے بہت زیادہ پیسہ دے دیا اور اس کو کہا جی اتنے کی چیز آپ بھی لے لیں، جتنا دوسرے کے پاس پیسہ ہے نہیں جتنے کی وہ بھی لے رہا ہے بیچارہ، اس کو کیا فائدہ ہوا؟ ایک کے پاس بچے، ایک کے بچہ جو ہے وہ تعلیم لینے کے لیے جتنے پیسے خرچ کر رہا ہے اتنے ہی پیسے ایک عام آدمی بھی مطلب ایک امیر آدمی بھی خرچ کر رہا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے، اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے؟ آپ دیکھیں تو یہ صرف برابری پارٹی کر سکتی ہے۔ اس لیے تمام وہ لوگ جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، میرے اس پیغام کو گھر گھر پہ پہنچائیں، جتنے بھی محنت کش لوگ ہیں، جتنے بھی غریب لوگ ہیں پاکستان کے، جتنے بھی اس وقت یہاں پہ وہ تمام لوگ ہیں جو مڈل کلاس کے ہیں اور روز گھر سے نکلتے ہیں کام کرنے کے لیے اور بڑی مشکل سے اپنے گھر کا گزارا جو ہے وہ کرتے ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، وہ بھی میری بات کو آگے پہنچائیں۔ اگر آپ کی کوئی پارٹی ہے اس وقت تو صرف برابری پارٹی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ان تمام 5 وزراء اعلیٰ کو
اور آزاد کمیٹی کے صدر وزیر اعظم کو میں کہتا ہوں کہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس وقت جو آپ نے پیٹرول کی پرائس اور جو کر دی ہے 458 روپے پر لیٹر، اور جو آپ نے ڈیزل کی پرائس کر دی ہے 520 روپے پر لیٹر، آپ اس کو فوراً نیچے لے کے آئیں ان 20 کروڑ لوگوں کے لیے جس کا میں نمائندہ ہوں، جو کہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں اور محنت کش لوگ ہیں۔ اگر آپ نہیں لے کے آتے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے لیے آگے یہ لوگ جو اس وقت ان کے دل کے اندر ایک نفرت، غصہ، حسد پیدا ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور جس طرح سے یہ پریشانی میں رہ رہے ہیں، جس طریقے سے یہ روز ظلم جو ہے برداشت کر رہے ہیں، یہ آخرکار یہ الیکشن میں آپ لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ صرف برابری پارٹی الیکشن جیتے گی، آخرکار یہی ہونے والا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، جو میں نہیں چاہتا، کہ یہ لوگ خود بخود نکل آئیں کہیں اور پھر ان کو عمران خان جیسا کوئی بندہ گمراہ کرے۔ وہ بھی ارب پتی ہے، اس نے کبھی یہ نہیں کرنا جو ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ کبھی سبسیڈائز نہیں کرے گا۔ اس نے اپنے 3.5 سال میں، 3.25 سال میں کسی غریب آدمی کے لیے، کسی محنت کش کے لیے، کسی مڈل کلاس کے آدمی کے لیے، کسی پڑھے لکھی مڈل کلاس کے لیے، کسی ایسے لوگوں کے لیے جو کہ بڑی مشکل سے چند لاکھ روپیہ کماتے ہیں یا 1 لاکھ روپے تک کماتے ہیں یا 1 لاکھ سے کم کماتے ہیں، کوئی سبسڈی نہیں دی اس نے اپنے زمانے میں۔ ان کو صرف بھیک میں پیسے دیتا رہا کہ اتنے پیسے ان کو دے دیں پر منتھ، اتنے پیسے ان کو دے دیں پر منتھ۔ چیزوں کی قیمتیں نہیں کم ہوئی ان کے لیے، اس طبقے کے لیے۔ برابری پارٹی واحد پارٹی ہے جو آتے ہی پرائسز ہی چینج کر دے گی۔ عام آدمی کو پرائس جو ہے وہ حکومت سبسیڈائز کر کے اس کی لگائے گی اور ان کو دے گی، اور جو امیر لوگ ہیں ان کو وہ چیزیں مہنگی ملیں گی۔ اس وقت تک انصاف نہیں ہوگا پاکستان میں جب تک یہ کام نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ بھی ہم بڑا کچھ کریں گے۔ تو آپ یہ پیغام پورے پاکستان میں پہنچائیں۔ صرف میں ہوں، صرف برابری پارٹی ہے جو عام لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے اور عام لوگوں کا پاکستان بنانا چاہتی ہے، اور مڈل کلاس، محنت کشوں اور یہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں ان کو پاکستان کا حاکم بنانا چاہتی ہے۔